ملکہ جوار خاتون کا حسن ایسا کہ پرستان کی پریاں حسد سے جل جائیں اور جنت کی حوریں رش کریں۔ چہرہ جلوہ نور اور سراپا پائے مثال خود، عقل اور دینائی کا سرچشمہ، نرم اور شیریں گفتار، نیزہ بازی، تلوار زنی اور گھڑ سواری بے مثال، جرأت اور دلیری ایسی کہ بڑوں بڑوں کے قدم اکھڑ جائیں۔ ملکہ جوار خان پہلے مسلمان حکمران آذر کی چھٹی نسل سے تھیں، جسے اس کی ملکہ نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ ملکہ جوار مرزا خان کی بیٹی تھی جو گلگت یاسین نگر اور ہنزہ کا حکمران تھا۔ مرزا خان کے کوئی نورین اولاد نہ تھی۔ کمال خان نے مرزا خان کے وزیر سے ساز باز کر کے ملک پر قبضہ کر لیا، مگر امناً باغی وزیر رشو ہی حکومت پر قابض رہا۔ کمال خان اور رشو نے گلگت پر قبضہ کیا تو ملکہ جوار خاتون نے یاسین نگر کے راجہ احمد خان کے ہاں پناہ لی اور اس کی ذریت میں چلی گئی۔ مرزا خان کے قتل اور فوار قتل اور جبار خاتون کی جلا وطنی کے دور میں کمال خان کبھی گلگت نہ آیا، مگر اس کا بیٹا فردوس خان شکار کے لیے آتا اور رشو خان کے پاس مہمان ٹھہرتا۔ جوار خاتون کا خاوند راجہ احمد فوت ہوا تو جوار خاتون نے گلگت میں اپنا سر رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ احمد خان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن مخبروں نے اطلاع دی کہ رشو شکار کی غرض سے بگروٹ کے قلعے سینکر میں قیام پذیر ہے۔ شہزادی نے جانثاروں کے ایک دستے کے ہمراہ سینکر پر شب خون مارا۔ رشو خان کو قتل کر دیا۔ گلگت میں جوار خاتون کی تاج پوشی کے لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ چھٹے دن جوار خاتون سفید گھوڑے پر گلگت پہنچی تو عوام نے بڑا خیر مقدم کیا۔ ایک بوڑھی عورت نے سر پر تاج رکھا اور وہ ملکہ جوار خاتون بن گئیں۔
اس نے بہت زیادہ اصلاحات کی، سکول کھولے، زراعت پر بڑی کام کیا، باغات میں اصلاحات کی، ملک خوشحال ہو گیا، تعلیم کا دور دورہ ہوا۔ ایک دن مخبر نے اطلاع دی کہ کمال خان کا بیٹا فردوس خان شکار کی نیت سے گلگت آیا ہوا ہے۔ ملکہ نے جانساروں کا ایک دستہ ساتھ لیا اور اس پر شب خون مارا اور اسے قید کر لیا۔ فردوس خان اور اس کے ساتھی ایک دن اس کی قید میں رہے، مگر اگلے دن ملکہ جوار خاتون نے فردوس خان کو رہا کر دیا، مگر فردوس خان اپنا دل ملکہ جوار خان پر ہار چکا تھا۔ اس نے ملکہ سے شادی کی